محرم کا ہوا ہے عیاں، کالے لباسوں میں ہے پیر و جوان، چاند محرم کا ہوا ہے عیاں، کالے لباسوں میں ہے پیر و جوان، گھر میں عزا خانہ سجاتی ہے ماں، ہاں یہ محرم کی ہیں تیاریاں، یہ بارگاہ یہ مسجدیں یہ مجلسیں عبادتیں ہیں ہونے والا آج بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا ولاگ جد پاکستان کے اندر جو نقوی سادات کیے ان کے بارے میں ہے، اور یہ جناب حضرت عیسیٰ شاہ بلوٹ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مقدس ہے، جو کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں بلوٹ کے مقام پر موجود ہے۔ راجہ بل جو کہ یہاں کے راجہ تھے، ہندو تھے، ان کا ساتھ تھوڑے فاصلے پر کافر کوٹ ہے، جہاں آج بھی اس قلعے کے اثرات دیکھے جا سکتے ہیں، اور یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے پاکستان ہندوستان کے اندر جد نقوی سادات کو پروان چڑھایا۔ میری معلومات کے مطابق جتنی بھی نقوی سادات پاکستان اور ہندوستان میں آباد ہے وہ بابا عیسیٰ شاہ بلوٹ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ جناب امام لکی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور بالواسطہ تھوڑے ہی فاصلے پر ان کی جو نسب ہے وہ جناب امام علی نقی علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ یہاں ایک بابا جی بیٹھے ہیں جو کہ مزار کی دیکھ بھال کرتے ہیں، تو آئیں ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم بابا جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بابا جی کیس میں گرامی ہوا جناب دا؟ میرا نام نکو ہے۔ نکو؟ نکو تو کیا مراد جی؟ نکا نام ہے۔ اچھا، نام نکا ہے، ٹھیک۔ جناب بلوٹ دی ہو؟ نہیں، کس جگہ دیو؟ ضلع تک۔ ضلع اٹک دیو۔ کتنا عرصہ ہو گیا خدمت کر دیا؟ 4-5 سال۔ 4-5 سال ہوئے۔ تے کیسا پایا بابا جی نو؟ جی سبحان اللہ، الحمدللہ، شکر تے الحمدللہ۔ شفیق نے محبت کر دین؟ جی کر دے۔ انہاں دنوں کوئی ایسی چیز ویکھی ہوئے جڑی تواڈے واسطے باعث تعجب ہوئے، کرامت جس نو اساں دیاں؟ دیکھو جی، ساری کرامتیں رکھی ہوئی ہیں سب کے سامنے، جڑیاں لوکاں نوں دکھان دے نے اسی بھی ویکھ دے۔ مثلاً کیڑی چیز؟ یہ کیا تھلے ساپے جی، ماشاءاللہ یہ پردے تھلے رکھا ہوا ہے جی۔ دیکھو میں نے کھا سکتے ہو جی؟ جی ہاں بالکل، تصویر ہی بنا سکتے ہو جی۔ بابا جی بتاتے ہیں کہ یہ سانپ ہے جو کہ یہیں پتھر کا بن گیا ہے، اور یہ آج بھی اس کی شبیہ موجود ہے، پتھر میں کندہ ہے، تو یہ ان کا ہے کہ یہ یہیں پتھر کے ہو گئے تھے۔ تو مزید بابا جی اور کیا چیز ہے؟ اور جناب یہ مہمان کی خاطر آپ بڑی دور سے آئے ہیں، تو مزے مہمان ہمارے لیے خاطر کے لیے فروٹ رکھا ہوا ہے۔ اچھا، چھری سے نہیں کاٹا جاتا، یہ دانتوں سے کاٹا جاتا دانتوں سے کاٹا جاتا ہے۔ تربوز؟ ہے۔ تربوز ہے، ماشاءاللہ۔ تو یہ بابا جی نے نا اپنے جو چاہنے والے ہیں نا ان کے لیے فروٹ کا بندوبست بھی کیا ہوا ہے، لیکن یہ جو فروٹ ہے نا یہ دل کی آنکھوں سے کاٹا جاتا ہے، اور یہ محبت کی چھری سے کھایا جا سکتا ہے، اس کا اور کوئی حل نہیں ہے۔ یہ صرف بتانے کے لیے کہ بابا جی ابھی بھی کوئی چیز دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ بابا جی خدا آپ کو خوش رکھے، بسم اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ بابا جی کے بابا عیسیٰ شاہ بلوٹ کے مزار کا بیرونی منظر ہے۔ ان کے باہر بھی سادات کی مزارات ہیں جو کہ صدیوں کا تسلسل ہے۔ یہاں جو بھی اس شجرہ نسب سے تعلق رکھنے والی سادات تھی
اس صدیوں سے یہاں مدفون ہوتی آ رہی ہے. اور یہ قبریں بے تحاشا ہیں، صدیوں پرانی قبریں ہیں. اگر آپ کو میں زوم آؤٹ کر کے دکھاؤں تو پہاڑی کے اندر دور تک آپ کو نا قبروں کے نشانات نظر آ رہے ہوں گے. تو یہ سارا جو سلسلہ ہے نا اس پہاڑی کے اندر بلوٹ شریف کے اندر کثرت سے اہل بیت اطہار کے خانوادے کی قبریں ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں علموں کی بھرمار ہے. اور جیسا کہ میں نے کئی بار آپ کو بتایا ہے، جہاں کہیں بھی یہ اولیاء اللہ رہتے ہیں نا، یہ جو ون کا درخت ہے نا، یہ بیشتر وہاں پایا جاتا ہے. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اس درخت کو ان اولیاء کرام سے اور ان اولیاء کرام کو ان درختوں کے ساتھ کو خاص الفت ہے، اس لیے یہ ہر فقیر کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. یہ بابا جی کی مزار کے بالکل ساتھ ہی یہ خوبصورت قدیم مسجد ہے، بہت ہی خوبصورت ہے. اب تو اس کی تزئین و آرائش کر دی گئی ہے، سنگ مرمر لگا دیا گیا ہے. کیونکہ میں بچپن سے یہاں آتا رہا ہوں تو میں نے اس کی پرانی حالت میں بھی دیکھا ہوا ہے. ایک اچھی مسجد ہوا کرتی تھی، لیکن اب ماشاءاللہ خوبصورت طریقے سے اسے بنایا گیا ہے. آئے میں آپ کو اس سے اندر سے بھی دکھاتا ہوں. خوبصورت میناکاری ہے، خوبصورت نقش و نگار ہے. اور یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ لوگ کس حد تک اہل بیت اطہار سے محبت بھی کرتے ہیں اور عقیدت بھی رکھتے ہیں. یہ مسجد کی خوبصورتی، اہل بیت اطہار کے نام اور محراب آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی خوبصورت طریقے سے بنائی گئی، بہت ہی خوبصورت ہے. اور یہ جو گنبد کے اوپر آپ نقش و نگار دیکھ رہے ہیں نا، یہ پرانے وقت کے ہیں، یہ بہت پرانے وقت کے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ جھڑتے رہے ہیں، لیکن گنبد کو چھوڑ کے باقی سب کو نئے طریقے سے آراستہ کر دیا گیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت میناکاری، پچکاری اور شیشہ کاری کا کام کیا گیا. بہت ہی خوبصورت جگہ ہے. بسم اللہ. قبلہ نواز صاحب مومنین کو امام زمان باندھتے ہوئے ایک کثیر تعداد یہاں تشریف لے کے آئی ہوئی کثیر تعداد مومنین کی تشریف لے کے آئی ہوئی ہے. اور یہ خان شاہ صاحب امام زمان باندھنے کی رسم کو ادا کر رہے ہیں، مومنین کو رخصت کرتے ہوئے. اچھا شاہ صاحب، ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے. یہ جو آپ متبرکات بتا رہے ہیں، تو یہ آپ نے کہیں اس کا
کلیکشن بنائی ہوئی ہے یا کوئی عجائب خانہ یا زائرین کے لیے دکھانے کے لیے؟ کیونکہ ہماری جو دستار ہے اس کی زیارت بہت مشکل سے ہوتی ہے، کیونکہ میری بھی ماشاءاللہ 51 میری ایج ہے. تو جب میرے تایا فوت ہوئے تھے تو اس وقت ہم نے بھی زیارت کی تھی، کیونکہ جب مخدوم ایک فوت ہو جاتا ہے تو دوسرے کی دستار بندی ہوتی ہے، تو تب یہ دستار باہر نکلتی ہے. عام ادوار میں یہ نہیں نکالتی، زیارت نہیں کروائی جاتی. اجازت زیارت نہیں. اچھا شاہ جی، یہ جو آپ بابا عیسیٰ شاہ بلوٹ ہیں، آپ اس کی کون سی پشت میں اس وقت موجود ہیں؟ دیکھیں جی، ہم ان کے 5 بیٹے ہیں. ان کے 5 بیٹوں کی اولاد میں سے رنگیہ شاہ جلال بڑے ہیں، پھر حلیم شاہ سرکار ہیں جن کی اولاد جو ہے یہ اجگل امام، یہ آپ کے آج کل اٹک میں جو ہے زلفی بخاری، ان کا بھی یہ کیونکہ آج کل نام مشہور ہے. یہ جتنی سعادات اٹک میں یہ بھی حلیم شاہ کی اولاد ہے. دولتالہ کے ساتھ حصال شریف ہے، یہ بھی ان کے اولاد ہیں. اور تیسرے بیٹے ان کے دیوان کریم حیدر سرکار، ان کی جو ہے نا اولاد ساری کوہاٹ میں، استرزئی میں اور اس سائڈ پہ، اور یہ نیر بخاری لوگ جو چیئرمین سینٹ بھی رہا ہے. اور یہ سادات جتنی ہیں دو بندی والے ہیں، یہ ساری سادات یہ ان کی اولاد ہے. پھر تھے ان کے بیٹے حاجی امام سرکار جن کی اولاد یہ ہمارے ساتھ ہے، کاٹ گڑھ سادات وہ بھی ہیں. اور کشمیر میں پیر چناسی آج بھی وہ ان کا بہت بڑی جگہ پہ ان کا مقام ہے. اور کریٹ سیدہ والے جتنی سادات ہیں، یہ تقریباً سادات جتنی بھی اسلام آباد کے میں یہ سارے حاجی امام سرکار کی اولاد ہیں. اور ایک تھے شاہ عبدالرب، ان کے جو ہے نا ایک بیٹی تھی اور ایک بیٹے تھے ان کے حاجی غازی امام سرکار، ان کی وہ اللہ وال تھے. تو ہم تقریباً 14واں مخدوم ہے، تو ہم 14ویں پشت میں تقریباً ہو گئے. کیونکہ میرے کزن ہیں جو اس ٹائم گدی نشین ہیں، میرے چچا بڑے چچا کے بیٹے ہیں، تو 14ویں مخدوم ہے. تو اس لیے آپ بھی 14ویں پشت میں موجود ہوئے. شاہی سکتال. آغا جہاں یہ جو گدی ہے، اس کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ یہاں کوئی جن وغیرہ کا بھی ایک بالکل جی، ہمارے ابا اجداد دیکھیں جی، کچھ لوگ اس دنیا میں اللہ کو بھی نہیں مانتے. دیکھیں جی کتنی آبادی ہے، جس نے اس خلق کیا ہے اس خالق کو بھی نہیں مانتے. تو جن تو دور کی بات ہے، لیکن قرآن اٹھا کر دیکھو تو جن اور انس کا ذکر ہے قرآن میں بار بار ہے. اس لیے جنیت ہیں یہ ہمارے ابا اجداد کے تابع تھے. اور ان کی وجہ سے جو اور لوگوں کو جو ظاہری بات ہے، گندے جو لوگ گندگی پہ بیٹھتے ہیں یا ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو ان کا ہم جو ہے نا حل کرتے ہیں. اور ہمیں ابا اجداد کی طرف سے سختی سے منع بھی ہے کہ جیسے دوسرے پیر صاحبان جاتے ہیں، ہمیں سختی سے منع ہے کہ ہم نہیں جا سکتے. ہاں ایسے میں کوئی مجبور کرے تو وہ اور بات ہے، ورنہ ہم نہ کسی کے ساتھ موک ہماری ہوتی ہے کہ ہم نے اتنے لینے ہیں یا اتنے لینے ہیں. وہ ہم فی سبیل اللہ کرتے ہیں، مطلب لوگوں کا دکھ درد. مطلب یہ ہوا کہ آپ مولا سجاد علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہیں. اس طرح مولا کسی سے ہدیہ وصول نہیں کرتے تھے، بلکہ شام کو یہی کہتے تھے کہ بارے اللہ گواہ رہنا کہ میں ان سے محبت کا طالب ہوں، مال کا نہیں. تو آپ کا بھی وہی ایک ہمارے ابا اجداد نے یہ بنیاد رکھی ہے. ویسے نظر ریاض یہ نہیں کہتے کہ ہم نہیں لیتے، مطلب جو دیتے ہیں تو وہ تو ایک ہدیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم مانگتے کسی سے مانگتے نہیں ہیں. کسی کے پاس ایسے غریب ہوتے ہیں ہم ان کو امداد بھی کرتے، کسی کے پاس جاتے بھی نہیں ہیں. مطلب ہم کسی مانگنے کے لیے. حالانکہ ادھر جو ہے جتنا ہمارا علاقہ ہے، ادھر ہمارے دادا کے ایک ملنگ تھے سخی بھور سلطان، ان کا نام غیرت خان تھا. وہ مغل چشم و چراغ تھے، مغل خاندان کے. تو وہ طالب ہوئے اور بہت بڑے، ان کو ادھر کا گورنر بولا جاتا تھا اس دور میں. تو یہ جتنی جائیداد ہے یہ ہمیں لودھی خاندان نے دی تھی. ہم نے انگریزوں نے عطا نہیں کی، ہمارے ابا اجداد کی قدموں میں وہ جائیداد رکھی تھی. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ اس پورے ہمارے علاقے میں سخی بھور سلطان کا، جیسے ہم وہ ٹوپا کہتے ہیں دانے گندم کے، تو وہ لوگ آج بھی اس کا خود دیتے ہیں. ہم نہیں لیتے، ہم نہیں مانگتے، لیکن وہ کیونکہ ادھر ان کی ایک سلسلہ تھا، ہم نے تو قربانیاں دی ہوئی ہیں. ہمارے ڈیر اسمیل خان میں جو ایک پولو گراؤنڈ ہے وہ اب آرمی کے پاس ہے. پولو گراؤنڈ کے آپ کو حجم کو کتنے بڑے، اس کے ساتھ ایک حاق نواز پارک ہے. مخدوم عبدالستار شاہ نے 1947 میں یہاں پہ جو ہے تحریک پاکستان میں، اس لیے ہمارے پردادا تھے، تو انہوں نے قائد اعظم کو 36 موضوع کا لگان جو انگریز نے ان کو دیا تھا، لیکن انہوں نے کہا میں نہیں لیتا. تو وہ قائد اعظم کو خان بابا کا لقب اور یہ گفٹ واپس کیا تھا. اور کہ دیکھیں جی جب ہم مریدوں سے لیتے کچھ نہیں ہے تو وہ دیتی کچھ نہیں ہے. کہتے ہیں جی ان کو پیسہ کیسے دیں،
تو ہمارے آباء و اجداد نے الحمدللہ زمینیں اتنی چھوڑی ہیں کہ ہم تو ان زمینوں کا ہم تو اپنی محنت کا کھا اس رہے کا ہیں. مطلب یہ ہوا کہ آپ لوگوں کا سورس آف انکم جو ہے وہ کھیتی باڑی ہے. وہ کھیتی باڑی ہے. ہم مطلب دیکھیں جی درباروں کی پہلی بات ہے انکم. آج کل لوگ بھی بڑے سمجھدار ہیں, وہ درباروں پہ اتنی وہ نہیں کرتے. باقی جو ہے نا 2 نمبری تو ہر جگہ پہ ہے. ہم تو الحمدللہ ایک شجرہ ہے ہمارے یہاں سے, شجرے مقصد ہے کہ تصدیق ہونے کے لیے آتے ہیں کہ وہ فلاں سید ہے نہیں ہے. آج کل تو 2 نمبری ہر جگہ پہ موجود ہے. تو ہمارا مقصد ہے کہ ہم یہ دربار کی دربار ہوتا بھی مخدوم کے اس میں ہے, وہ باقی خاندان کے حصے میں آتا بھی کچھ نہیں, کیونکہ وہ اس کی کٹی ہے ہی نہیں اتنی کہ وہ سارے تقسیم کریں. کچھ لوگوں نے وہ کیے ہوئے ہیں دوسرے درباروں میں, نہیں کہہ سکتا کہ کیونکہ کل کو میرے خلاف کوئی احتجاج نہ کر دیں, لیکن وہ سب کو پتہ ہے. تو ہم تو محبتیں بانٹنے والے ہیں الحمدللہ, دینے والے ہیں, لینے والے نہیں ہیں. مولانا سجاد علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں جو لوگوں سے لینا نہیں جانتے, دینا جانتے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. درود بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.